السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی صدی عیسوی یعنی سن عیسوی 501 سے لے کر کے 600 کے درمیان دوستو، یہ دور دنیا کا تاریک ترین دور تھا۔ انسانیت سوسائڈ موڈ پر تھی۔ وہ یورپ جو آج اتنا زیادہ ترقی پر لگ رہا ہے، اس یورپ کی حالت بہت زیادہ خطرناک تھی۔ وہاں اس بات پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ کیا عورت بھی انسان ہے یا وہ جانور ہیں۔ ہمارا ملک بھارت جو فی الحال بہت زیادہ ایڈوانس لگ رہا ہے، اس ملک بھارت کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ کروڑوں کی تعداد میں دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ عورت کا اسٹیٹس ہمارے ملک میں زیرو تھا۔ افریقہ کے ممالک اوورآل دنیا کے حالات بہت زیادہ چھٹی صدی عیسوی میں خراب تھے۔ اس زمانے کی جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں، جو نان مسلمز ہیں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ کوئی دھرم اس پوزیشن میں نہیں تھا، کوئی بڑی حکومت رومن امپائر، پرشین امپائر اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچا سکے۔ لیکن آخر ڈوبتی ہوئی انسانیت کو کس نے بچایا؟ سوسائڈ موڈ پر جو انسان چلا گیا تھا، اس انسان کو ایک بار پھر پستی سے نکال کر پرگتی کی طرف کون لے آیا؟ آئیے جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیریز میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا رب اور ہمارا مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ مالک ہم انسانوں کا برا نہیں چاہتا۔ وہ مالک یہ چاہتا ہے کہ میرے تمام بندے اور بندیاں، تمام انسان پرگتی کریں، ترقی کریں۔ اسی لیے وہ مالک ہر موقع سے اپنے خاص بندوں کو بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ آ کر کے انسانوں کو صحیح راستہ بتائیں کہ تم جس راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ صحیح نہیں ہے، صحیح راستہ یہ ہے، تم اس راستے پر آ جاؤ، جس کو اسلامک لینگویج میں نبی اور رسول کہا جاتا ہے، رشی منی جن کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے چھٹی صدی عیسوی میں جب انسانیت کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اس وقت بھی مالک نے ایک بار پھر ہم انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے ایک بہت بڑی ہستی کو بھیجا، جو انسان ہی تھے، جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کے اعتبار سے وہ آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے ایسی ہدایت دی ہے، انہوں نے اس طریقے سے انسانوں کو گائیڈ کیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو پیغمبر محمد جنہوں نے آ کر کے ڈارک ایج میں سے انسانیت کو نکالا، وہ کہاں پیدا ہوئے؟ وہ پیدا ہوئے تھے ہماری دنیا کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت ترین ملک ہے جزیرۃ العرب۔ اسی عرب میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ یہی عرب ان کا نیٹو پلیس تھا۔ دیکھیے، عرب کے سامنے اگر آپ نے ایک بات غور کی ہو تو ایک لفظ لگا ہوا ہے جزیرہ، اور یہ میں نے نہیں لگایا، جہاں بھی کتابوں میں آپ پڑھیں گے عام طور سے آپ کو یہ لفظ ملے گا۔ اس لفظ کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، دو طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک جزیرہ جس طریقے سے یہاں بولا گیا ہے، ایک جزیرہ نما۔ کیا فرق ہے جزیرہ میں اور جزیرہ نما میں؟ جزیرہ اور جزیرہ نما میں فرق یہ ہے، جس کو ہم انگریزی میں، اردو میں جزیرہ کہتے ہیں، انگریزی میں آئی لینڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے کوئی ملک ہو یا کوئی علاقہ ہو، کوئی جگہ ہو، اور اس کے چاروں طرف پانی ہو تو اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ جزیرہ نما کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے چاروں طرف پانی نہ ہو بلکہ تین طرف پانی ہو اور ایک طرف پانی نہ ہو تو اس کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ نما یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے جزیرے کے جیسا دکھنے والا۔ تو یہ جزیرہ تو نہیں ہے، جزیرے کے جیسا دکھ رہا ہے، جس کو انگریزی میں پیننسولا کہتے ہیں۔ اگر آپ عرب کے نقشے پر غور کریں گے تو عرب کا نقشہ جزیرہ نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک جزیرے ہیں، جس طریقے سے سری لنکا، انڈونیشیا، اندمان نکوبار، ان ملکوں کے چاروں طرف پانی ہے، یہ جزیرے ہیں۔ لیکن سعودی کے نقشے پر اگر آپ غور کریں گے تو سعودی جزیرہ نما ہے کہ تین طرف پانی ہے اور ایک طرف پانی نہیں ہے۔ ہمارا ملک بھارت بھی جزیرہ نما ہے، لیکن سعودی عرب کو جزیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ کبھی دونوں ایک دوسرے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جزیرہ نما کو کبھی جزیرہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقتی اعتبار سے اگر دیکھنے جائیں تو یہ عرب کا ملک جزیرہ نہیں ہے، جزیرہ نما ہے۔ اب آئیے کہاں واقع ہے؟ پوری دنیا کے نقشے میں کس طرف ہے یہ عرب کا ملک؟ ایشیا کا نام آپ نے سنا ہوگا، 7 کانٹیننٹس ہیں ہمارے دنیا میں جن کو بر اعظم کہا جاتا ہے، اس میں ایک بہت بڑا کانٹیننٹ ہے ایشیا۔ یہ عرب اسی ایشیا میں واقع ہے۔ کہاں؟ نیچے ایشیا میں، نیچے ساؤتھ کی طرف، اور ساؤتھ میں بھی ایسٹ اور ویسٹ میں سے ویسٹ کی طرف واقع ہے یہ عرب کا ملک۔ عرب کے ملک میں کون کون سی باؤنڈریز لگتی ہے؟ تو میں نے کہا 3 طرف تو پانی ہی پانی ہے۔ وہ 3 طرف کون کون سے؟ مشرق یعنی ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا پرشین گلف یعنی خلیج فارس، جس کو ہم ایران کی کھاڑی کہتے ہیں، یہ بھی پانی سے پورے ہیں۔ اگر آپ اس کے ویسٹ میں دیکھیں گے، سعودی کے مغرب میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور سمندر ملے گا، ریڈ سی، جس کو اردو میں بحر احمر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے جنوب میں دیکھیں گے یعنی ساؤتھ میں تو بھی آپ کو ایک سمندر ملے گا جس کو کہا جاتا ہے انڈین اوشن، بحر ہند۔ ہاں، اگر آپ سعودی کے اوپر والے حصے میں چلے جائیں، نارتھ میں چلے جائیں، تو وہاں آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ بہت سے ملک ملیں گے جن کی باؤنڈریز اور سعودی کی باؤنڈریز ٹچ ہوتی ہیں، جیسے جارڈن جس کا پرانا نام اردن ہے، سیریا جس کا پرانا نام شام ہے، عراق۔ یہ 3 اور بھی 1-2 ممالک ہوں گے جن کی باؤنڈریز ہے سعودی کی باؤنڈری میچ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تھا سعودی کا کچھ نقشہ کہ وہ کہاں واقع ہے۔ اب آ جائیے سعودی کی زمین کی طرف۔ سعودی کی جو زمین ہے اس کو الگ الگ حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ حجاز کہلاتا ہے۔ میں نے کہا ریڈ سی یعنی بحر احمر، اس کے کنارے کنارے پر جو زمین ہے اس کو کہا جاتا ہے حجاز۔ حجاز کے 3 شہر بہت مشہور ہیں اور ان تینوں کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہے۔ مکہ، مدینہ اور طائف، یہ تینوں شہر حجاز میں آئے۔ ایک اور سعودی کا علاقہ ہے تہامہ، اور ایک اور سعودی کا علاقہ ہے نجد۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے لیکن ہم نے یہاں پر 3 کو ذکر کیا۔ نقشہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ رہا حجاز، یہ رہا تہامہ اور یہ رہا نجد۔ اب آ جائیے عرب کا ویدر کیسا ہے، عرب کی زمین کیسی ہے۔ اگر عرب کی زمین کی بات کریں تو وہاں ڈیزرٹ ہیں، وہاں ریت والی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، اور اگر آب و ہوا کی بات کریں تو وہاں کی آب و ہوا بہت زیادہ خشک ہے، ڈرائی ویدر ہے وہاں کا۔ اب آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ وہاں لوگ زیادہ نہیں رہتے ہوں گے، اس لیے کہ ریگستان میں، پہاڑی علاقے میں، پتھریلی زمین میں اور ڈرائی ایٹماسفیئر میں لوگ زیادہ نہیں بسا کرتے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے۔ عربوں کی زندگی کیسے تھی؟ پانی ہوتا وہاں ان کا وجود ہوتا، کبھی کبھی پانی کی سطح زمین سے بہت نزدیک ہوتی تھی، تو عرب کے لوگ جو زندگی گزارتے تھے وہ کھانا بدوشوں والی، یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا گھر کا سامان ساتھ میں ہی ہوتا ہے، یہاں پانی مل گیا یہاں ٹھہر گئے، آگے پانی ملا وہاں ٹھہر گئے، اس طریقے سے چلتی ہوئی زندگی تھی۔ تو عربوں کی زندگی بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے پتا چلا کہ عربوں کی جو زندگی تھی مشقت والی تھی، سٹرگل والی تھی، بیٹھ کر کے آرام سے لیگجریس لائف سٹائل ان عربوں کا نہیں تھا۔ اب آ جائیے عرب کا جو سٹرکچر تھا وہ کیسا تھا؟ وہاں قبائلی نظام تھا، ٹرائبل سسٹم تھا۔ جیسے ہمارے ملک میں بھی الگ الگ ٹرائبس اور کمیونٹیز ہیں، جیسے آپ نے منی پور کے معاملے میں سنا، کوکیز، ناگاز، اور یہ تو خالی منی پور کی بات ہے، ہمارے پورے ملک میں ہزاروں ٹرائبل لوگ رہتے ہیں، ہزاروں کمیونٹیز رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے عربوں کا جو سٹرکچر تھا وہاں بھی الگ الگ قبیلے تھے، جیسے آپ نے نام سنا ہوگا قبیلہ قریش، قبیلہ بنو بک، قبیلہ بنو کنانہ، اس طریقے سے الگ الگ وہاں قبیلے تھے، اور وہ قبیلے ان کے لیے حکومت کا درجہ رکھتے تھے۔ ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کے لیے مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اتنے سخت تھے وہ اپنے قبیلے کو لے کر۔ نعرہ عرب میں مشہور تھا کہ اپنے ٹرائب
اور اپنے قبیلے والوں کی مدد کرو اسلام سے پہلے، اپنے قبیلے والوں کی مدد کرو، چاہے اپنا قبیلہ حق پر ہو، سچ پر ہو یا جھوٹ پر ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے ان کے یہاں قبائلی تعصب بہت بڑا ہوا تھا اسلام سے پہلے۔ بہرحال یہ تھی کچھ باتیں سعودیہ عربیہ کے بارے میں، جہاں آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ اس لیے ہم نے پڑھا تاکہ ہمیں کچھ اور زیادہ آئیڈیاز آئیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس ماحول میں کام کیا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم کچھ عرب کے بارے میں ہسٹری پڑھیں گے۔ آپ اس سیریز کو بھی، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز ہے، ہم مسلمان بھی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا خالی نام جانے، آپ کے بارے میں کچھ نہ جانے، تو پھر دنیا کی قوموں سے کیا شکایت کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔